امی خدا کے لیے بس کر دے، میں اس حویلی میں اب مزید ایک منٹ بھی اپنی مرضی کے بغیر نہیں بیٹھوں گی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ وہ شخص کس طرح سب پر اپنی مرضی چلاتا ہے، جیسے ہم انسان نہیں کٹ پتلیاں ہیں۔ ایمان نے غصے سے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا کالج کا بیگ بیڈ پہ پٹکا اور رخ موڑ کے کھڑکی کے پاس جا کے کھڑی ہوئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرے پر شدید ناگواری کے تاثرات واضح تھے۔ اس کے چچی، جنہیں وہ بچپن سے امی کہتی آئی تھیں، اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے قریب آئی۔ انہوں نے پیار سے ایمن کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولی، ایمن بیٹا، تم آلیار کو جتنا سخت سمجھتی ہو وہ ویسا ہے نہیں۔ وہ اس گھر کا بڑا ہے، دادا جی کے بعد اسی نے پورے خاندان کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ اگر وہ باہر کے حالات دیکھ کر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس میں ہم سب کی بھلائی ہوتی ہے۔ تم بلا وجہ بات کو بڑھا رہی ہو۔ بھلائی؟ ایمان نے طنزیہ ہنستے ہوئے اپنی چچی کی طرف دیکھا۔ امی، کیا لڑکیوں کو پڑھائی سے روکنا اور انہیں گھر کی چار دیواری میں بند کر دینا بھلائی کہلاتا ہے؟ آج اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ عالیہ اب آگے یونیورسٹی نہیں جائے گی کیونکہ شہر کا ماحول خراب ہے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ عالیہ کا پورا سال برباد ہو جائے گا، لیکن یہاں کسی کو اس کی پرواہ ہی نہیں کیونکہ عالیار خان کا حکم جو آ گیا ہے۔ چچی نے جلدی سے ایمان کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور خوفزدہ نظروں سے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا، جیسے انہیں ڈر ہو کہ کوئی سن لے۔ خدا کے لیے ایمان، آہستہ بولو، اگر تمہاری یہ باتیں عالیار کے کانوں تک پہنچ گئی تو یہاں طوفان آ جائے گا۔ اس حویلی میں آج تک کسی عورت نے اس طرح عالیار کے فیصلوں پر زبان نہیں کھولی۔ وہ جو کہتا ہے سب چپ چاپ مان لیتے ہیں اور اسی میں سب کی عافیت ہے، تو پھر غلط کرتے ہیں سب۔ ایمان نے چچی کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹایا اور ضد سے کہا، سب ڈرتے ہیں اس سے، اسی لیے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، لیکن میں نہیں ڈرتی۔ میں تو عالیہ سے بھی کہہ رہی ہوں کہ وہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہو، لیکن وہ خود اتنی بزدل ہے کہ بس روئی جا رہی ہے۔ ابھی چچی کچھ جواب دینے ہی والی تھی کہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی اور حویلی کی پرانی ملازمہ ماسی سکینہ نے اندر جھانکا۔ بیگم جی، چھوٹے خان صاحب نے سب کو نیچے ہال میں بلایا ہے، دادا جی بھی وہیں بیٹھے ہیں اور سب گھر والے جمع ہو رہے ہیں۔ آپ کو اور ایمان بی بی کو بھی وہیں فوراً نیچے پہنچنے کا حکم دیا ہے۔ چچی کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ انہوں نے ایمان کا ہاتھ پکڑا اور التجائی انداز میں بولی، دیکھو ایمان، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، نیچے چل کر کوئی نیا تماشا کھڑا مت کرنا۔ جو بھی بات ہو خاموشی سے سن لینا اور علیار کے سامنے بالکل مت بولنا۔ ایمان نے گہری سانس لی، اپنے دوپٹے کو درست کیا اور سرد لہجے میں بولی، آپ چلیں امی، میں آ رہی ہوں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آج وہ صاحب بہادر کیا نیا قانون نافذ کرنے والے ہیں۔ جب ایمان اور چچی نیچے بڑے ہال میں پہنچے تو وہاں کا ماحول بالکل سنجیدہ اور خاموش تھا۔ ہال کے وسط میں لگی بڑی صوفے سیٹ پر دادا جی اپنی لاٹھی تھامے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر عمر بھر کے تجربات کی سنجیدگی تھی۔ ان کے دائیں جانب علیار خان کھڑا تھا، جس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سپاٹ اور تاثرات سے عاری تھا۔ اس کے کلف لگے سفید سوٹ اور کندھے پر موجود شال اس کی باروب شخصیت کو مزید گہرا بنا رہی تھی۔ حویلی کے باقی مرد اور خواتین اپنے اپنے مقامات پر خاموشی سے بیٹھے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے جیسے کوئی بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہو۔ علیار نے ہال میں داخل ہوتے ہی ایمان پر ایک سرد اور گہری نظر ڈالی، لیکن ایمان نے نظر جھکانے کے بجائے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ علیار نے اپنی نظریں ہٹائی اور صاف کڑکدار آواز میں بولنا شروع کیا، میں نے آپ سب کو یہاں ایک ضروری فیصلے سے آگاہ کرنے کے لیے بلایا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے شہر کے حالات اور ہماری خاندانی دشمنی کے معاملات دوبارہ سنگین ہو رہے ہیں۔ ہمارے مخالفین گھات میں بیٹھے ہیں، اس لیے آج سے حویلی کی کوئی بھی خاتون بغیر ضرورت شدید اور بغیر مناسب سیکیورٹی کے باہر قدم نہیں رکھے گی۔ عالیار کی بات سنتے ہی پورے ہال میں ایک خاموشی چھا گئی۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس فیصلے پر کوئی اعتراض کر سکے۔ عالیہ جو کونے میں بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپک گئے، لیکن وہ خاموش رہی۔ عالیار نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، خاص طور پر عالیہ اور ایمان، ان دونوں کا روز روز یونیورسٹی اور کالج جانا بند ہوگا۔ جب تک حالات پوری طرح قابو میں نہیں آ جاتے یہ گھر پر ہی رہیں گی۔ ان کی پڑھائی سے زیادہ ان کی حفاظت ہمارے لیے اہم ہے۔ سوری، لیکن میں اس فیصلے کو نہیں مانتی۔ ایک اچانک اور صاف آواز پورے ہال میں گونجی۔ سب کے سر یکدم اس سمت میں گھومے جہاں ایمان کھڑی تھی۔ چچی نے خوف سے بند آنکھوں کے ساتھ ایمان کا پلو کھینچا، لیکن ایمان پیچھے نہیں ہٹی۔ علیار خان کی بھویں یکدم سکڑ گئی۔ اس نے آہستہ سے رخ موڑ کر ایمان کی طرف دیکھا
اس کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کی ایک لہر دوڑی، کیونکہ حویلی کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے اس کے سامنے کھڑی ہو کر اس کے حکم کو چیلنج کیا تھا۔ تم نے کچھ کہا ایمان؟ الیار کا لہجہ اتنا دھیما اور سرد تھا کہ پورے کمرے کا درجہ حرارت گرتا ہوا محسوس ہوا۔ جی، میں نے کہا کہ میں آپ کے اس فیصلے سے متفق نہیں ہوں، ایمان نے اپنی آواز کو جاندار رکھتے ہوئے کہا، اگرچہ اندر سے اس کا دل بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ اپنے ارادے پر قائم تھی۔ آپ اپنی خاندانی دشمنیوں اور باہر کے حالات کا بہانہ بنا کر ہماری پڑھائی نہیں چھڑوا سکتے۔ اگر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو آپ سیکیورٹی کا انتظام کریں، لیکن ہمیں گھر میں قید کرنے کا حق آپ کو کسی نے نہیں دیا۔ ایمان، تم ہوش میں تو ہو؟ کس سے بات کر رہی ہو اور کس لہجے میں؟ الیار کے چچا یعنی عالیہ کے والد غصے سے کھڑے ہوئے اور ایمان کو ڈانٹا۔ بڑے بھائی صاحب کے بعد الیار اس گھر کا سرپرست ہے، اس کا فیصلہ ہمارے لیے آخری ہوتا ہے، تم اپنی حد میں رہو۔ چچا جان، میں اپنی حد میں ہوں، ایمان نے نرمی سے لیکن مضبوطی سے جواب دیا۔ میں صرف اپنے اور عالیہ کے حق کی بات کر رہی ہوں۔ اگر ہم چپ ہو گئے تو کل کو ہمارے باہر نکلنے پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی جائے گی۔ ہم اس حویلی کے قیدی نہیں ہیں، ہم یہاں کے سائے میں جینے والی انسان ہیں۔ الیار نے اپنی چچا کو ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایمان کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ دونوں کے درمیان محض چند فاصلوں کا فرق تھا۔ الیار کا قد لمبا تھا، اس لیے ایمان کو اس سے بات کرنے کے لیے اپنا سر تھوڑا اوپر اٹھانا پڑ رہا تھا۔ ایمان، الیار نے بہت ہی دھیمے لیکن کاردار لہجے میں بات شروع کی، یہ حویلی جذباتی تقریروں سے نہیں، اصولوں سے چلتی ہے، اور میرا اصول یہ ہے کہ میرے خاندان کی عزت اور جان سب سے پہلے آتی ہے۔ اگر مجھے لگتا ہے کہ باہر تمہاری جان کو خطرہ ہے تو میں تمہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دوں گا، چاہے تمہیں یہ قید لگے یا ظلم۔ اور اگر میں پھر بھی جاؤں تو؟ ایمان نے ضد سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں ہار ماننے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ الیار کے چہرے پر ایک ہلکی سی سخت مسکراہٹ ابھری۔ تم نہیں جاؤ گی، کیونکہ اس حویلی کو چار دیواری سے باہر قدم رکھنے کے لیے تمہیں میری اجازت کی ضرورت ہے، جو تمہیں نہیں ملے گی۔ اگر تم نے میری بات کی فرمانبرداری کرنے کی کوشش کی تو مجھے اچھے سے معلوم ہے کہ اپنی بات کو کس طرح منوانا ہے۔ آپ صرف ڈرا سکتے ہیں خان صاحب، آپ کے پاس طاقت ہے، اس لیے آپ سب کو دبا کے رکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا، طاقت سے آپ کسی کا جسم تو گھر میں روک سکتے ہیں، لیکن اس کے ذہن اور اس کی نفرت کو نہیں بدل سکتے۔ ایمان نے آخری جملہ انتہائی سنجیدگی سے کہا اور الیار کے جواب کا انتظار کیے بغیر مڑی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پورے ہال پر ایک گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سب سہمے ہوئے الیار کا چہرہ دیکھ رہے تھے، جسے آج تک کسی نے اس طرح سریعام ٹوکا نہیں تھا۔ الیار نے کچھ دیر بند دروازے کی طرف دیکھا، پھر اس نے گہری سانس لی اور دادا جی کی طرف دیکھا۔ دادا جی، جو اب تک خاموش سب دیکھ رہے تھے، انہوں نے اپنی لاٹھی کو زمین پہ مارا اور سنجیدگی سے بولے، الیار، وہ بچی جذباتی ہے اور ابھی اس حویلی کے طور طریقوں سے واقف نہیں ہے، لیکن اس کی باتوں کو بالکل نظر انداز بھی مت کرنا، وہ غلط نہیں کہہ رہی، تحفظ کا مطلب قید نہیں ہوتا۔ میں جانتا ہوں دادا جی، الیار نے اپنے غصے پہ قابو پاتے ہوئے کہا، لیکن اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں کوئی رسک لے سکوں۔ رحمان صاحب کے لوگ شہر میں ہمارے کسی بھی کمزور پوائنٹ پر حملہ کر سکتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ایمان یا عالیہ کی وجہ سے ہماری خاندانی غیرت پہ کوئی آنچ آئے۔ وہ یہ کہہ کر ہال سے باہر اپنے اسٹڈی روم کی طرف چلا گیا، لیکن اس کے ذہن میں اب بھی ایمان کی وہ خشمگین آنکھیں اور اس کا بے باک لہجہ گونج رہا تھا۔ اس نے آج تک ایسی لڑکی نہیں دیکھی تھی جو اس کے روب کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر ایمان نے دروازہ زور سے بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ اب بھی غصے سے کانپ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں چچی کمرے میں داخل ہوئی، ان کا چہرہ اب بھی خوف سے زرد تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو ایمان، سچ میں پاگل ہو گئی ہو، چچی نے آتے ہی اسے ملامت کیا۔ تم نے دیکھا تھا الیار کی آنکھوں میں کتنا غصہ تھا، اگر وہ چاہتا تو تمہیں اسی وقت اس حویلی سے نکال سکتا تھا یا کوئی سخت سزا دے سکتا تھا۔ تم کیوں اس کے سامنے بولی؟ امی، آپ لوگ کیوں اتنا ڈرتے ہیں اس سے؟ ایمان نے جھنجھلا کر کہا، وہ کوئی خدا نہیں ہے، ایک عام انسان ہے ہماری طرح۔ اگر وہ غلط کرے گا تو میں بولوں گی۔ مجھے اپنی پڑھائی پوری کرنی ہے۔ میں نے پچھلے 3 سالوں سے BSc میں اتنی محنت صرف اس لیے نہیں کی کہ آخری سیمسٹر میں آ کر ایک جاہلانہ فیصلے کی وجہ سے گھر بیٹھ جاؤں، لیکن بیٹا، یہاں کے حالات ایسے ہی ہیں، چچی نے روحان سی آواز میں کہا۔ جب سے تمہارے ابو کا انتقال ہوا ہے، الیار نے ہی ہمیں سنبھالا ہے۔ اگر وہ کٹھن فیصلہ نہ کرتا تو شاید اجمل بھائی ہمیں کب کا برباد کر چکے ہوتے۔
تم ابھی نہیں ہو اس حویلی میں، آہستہ آہستہ سمجھ جاؤ گی۔ ایمان نے اپنی چچی کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر سالوں کے خوف اور سمجھوتے کی لکیریں واضح تھیں۔ اس نے اپنے دل میں عہد کیا کہ وہ ان کی طرح کبھی خاموش نہیں رہے گی۔ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے گی، وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے گی، چاہے اس کے لیے اسے علیار خان جیسے پتھر سے ہی کیوں نہ ٹکرانا پڑے۔ رات کا اندھیرا حویلی پر چھا چکا تھا، لیکن حویلی کے 2 کمروں میں اب بھی لیمپ چل رہے تھے۔ ایک طرف ایمان کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنی آزادی کی جنگ لڑنے کے منصوبے بنا رہی تھی، اور دوسری طرف علیار خان اپنی کمپیوٹر اسکرین پر سیکیورٹی رپورٹس دیکھتے ہوئے بھی بار بار ایمان کے ان الفاظ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آپ کے پاس طاقت ہے، اس لیے آپ ہم سب کو دبا رہے ہیں۔ یہ اس سرد جنگ کا صرف آغاز تھا، جس نے آنے والے دنوں میں اس حویلی کی تقدیر بدل کے رکھ دینی تھی۔ اگلی صبح حویلی کے ڈائننگ ہال میں معمول کے مطابق ناشتے کی میز سجی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور خاموشی تھی، جیسے گزشتہ رات کا طوفان ابھی پوری طرح تھما نہ ہو۔ چائے کے کپوں کی ہلکی سی آواز کے علاوہ پورا ہال سائے سائے کر رہا تھا۔ علیار خان میز کے سرے پر بیٹھا ہمیشہ کی طرح پرسکون انداز میں اخبار پڑھ رہا تھا، لیکن اس کی عقابی نظریں ہال میں داخل ہونے والے ہر فرد پر تھی۔ ایمان جب ہال میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے پر رات والی ضد اور عزم اب بھی باقی تھا۔ اس نے جان بوجھ کر علیار کے بالکل سامنے والی کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ علیار نے اخبار کے اوپر سے ایک نظر اس پر ڈالی، لیکن کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر دوبارہ پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ عالیہ، تم نے اپنی اسائنمنٹ پوری کر لی ہے؟ ایمان نے خاموشی کو توڑتے ہوئے اپنے برابر میں بیٹھی عالیہ سے پوچھا، جو سہمے ہوئے انداز میں پلیٹ میں نوالا بنا رہی تھی۔ عالیہ نے گھبرا کر پہلے علیار کی طرف دیکھا اور پھر دھیمی آواز میں بولی، ہاں ایمان، کر تو لی ہے، لیکن اب اس کا کیا فائدہ؟ بھائی جان نے کہہ دیا ہے نا کہ ہم یونیورسٹی نہیں جائیں گے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ سر کو ای میل کر کے بتا دوں کہ میں اب کنٹینیو نہیں کر سکتی۔ ایسا کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ایمان نے اپنی آواز کو تھوڑا اونچے کرتے ہوئے کہا، تاکہ میز پہ بیٹھے ہر شخص تک اس کی بات پہنچے۔ پڑھائی کوئی کھیل نہیں ہے کہ جب دل چاہا چھوڑ دی۔ تم اپنی تیاری پوری رکھو، یونیورسٹی تو ہم جائیں گے اور ضرور جائیں گے۔ علیار نے آہستہ سے اخبار بند کیا اور اسے میز پر ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ اس کی گہری اور سنجیدہ آنکھیں اب سیدھی ایمان پر ٹک چکی تھیں۔ میز پر بیٹھے باقی لوگ، جن میں علیار کے چھوٹے بھائی اور چچا چچیاں شامل تھے، انہوں نے فوراً اپنے چمک روک لیے اور گردنیں جھکا لی۔ انہیں معلوم تھا کہ اب کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ لگتا ہے رات کو میں نے جو بات کہی تھی وہ تمہارے ذہن تک نہیں پہنچی۔ ایمان، علیار کا لہجہ بہت ہی دھیما لیکن انتہائی مضبوط تھا، میں نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ جب تک حالات سازگار نہیں ہوتے کوئی باہر نہیں جائے گا۔ میری بات میں اگر یا مگر کی گنجائش نہیں ہوتی، اور میں نے بھی رات صاف الفاظ میں کہا تھا خان صاحب کے تحفظ کے نام پر قید مجھے منظور نہیں۔ ایمان نے اپنی پلیٹ آگے کھساتے ہوئے سیدھا علیار کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری یونیورسٹی میں فائنل پروجیکٹ کی پریزنٹیشن ہے اور میں اسے کسی بھی قیمت پر مس نہیں کر سکتی۔ آپ کو اپنی دشمنیاں نبھانی ہیں تو باہر نبھائیں، ہماری راستے میں دیوار مت بنیں۔ علیار کے چہرے پر غصے کی ایک رمت تک نہ ابھری، بلکہ اس کی سنجیدگی مزید گہری ہوتی گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا پانی کا گلاس میز پہ رکھا اور بولا، تمہاری ضدی طبیعت کا علاج میرے پاس ہے، لیکن میں یہاں گھر کے بڑوں کے سامنے تماشا نہیں بنانا چاہتا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ اور وہیں رہو۔ آج سے تمہارا باہر نکلنا تو دور، حویلی کے صحن میں آنا بھی بند ہے۔ آپ مجھے اس طرح حکم نہیں دے سکتی۔ ایمان غصے سے اپنی کرسی چھوڑ کے کھڑی ہو گئی۔ امی، آپ دیکھ رہی ہیں یہ کس طرح زبردستی کر رہی ہیں؟ اس نے اپنی چچی کی طرف دیکھا، لیکن چچی نے خوف سے اپنی نظریں چرا لی۔ حویلی میں کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ علیار خان کے فیصلے پر انگلی اٹھائے۔ علیار خود بھی اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کا لمبا قد اور باروب شخصیت ایمان پر ایک نفسیاتی دباؤ ڈال رہی تھی، لیکن ایمان نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ علیار نے سرد لہجے میں کہا، میں حکم دے بھی سکتا ہوں اور اسے نافذ کرنا بھی جانتا ہوں۔ سکینہ ماسی ایمان کو ان کے کمرے میں لے کر جائیں، اور جب تک میں نہ کہوں یہ باہر نہیں آئیں گی۔ ایمان نے غصے سے علیار کو دیکھا، اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے ہاتھ میں دبایا اور بغیر کچھ کہے پیر پٹکتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا پورا وجود غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص کے چنگل سے کیسے نکلے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی۔ یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ خان صاحب، میں بھی ایمان ہوں۔ اگر میں نے اپنی پڑھائی پوری نہ کی اور اس حویلی سے اپنی مرضی کے مطابق باہر نہ نکلی
تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ اس نے اپنے لیپ ٹاپ کو کھولا اور اپنی یونیورسٹی کی دوست کو میسج کیا کہ وہ آج نہیں آ سکے گی، لیکن اس نے دل میں ایک منصوبہ بنا لیا تھا۔ دوپہر کے وقت ماں سے سکینہ کھانے کی ٹرے لے کر ایمان کے کمرے میں آئی۔ اس کے چہرے پر ہمدردی کے تاثرات تھے۔ بی بی جی، آپ کیوں چھوٹے خان صاحب سے پنگا لیتی ہیں؟ وہ پورے علاقے کے مائی باپ ہیں، بڑے بڑے چودھری ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ آپ تو ابھی بچی ہیں، ان کا غصہ بہت برا ہے۔ کھانا کھا لیں۔ شاباش۔ ایمان نے ٹرے کو سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا، ماسی مجھے بھوک نہیں ہے، اور وہ جتنے بھی بڑے خان ہوں میرے لیے صرف ایک جابر انسان ہے جو دوسروں کی زندگیوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جائیں یہاں سے۔ ماسی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ رات آہستہ آہستہ اپنے پیر پسار رہی تھی اور حویلی میں خاموشی مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ایمان نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس نے کھڑکی سے نیچے جھانکا۔ حویلی کے مرکزی گیٹ پر 2 گارڈز بیٹھے چائے پی رہے تھے، لیکن حویلی کی اوپی دیوار کی طرف اندھیرا تھا اور وہاں کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ حصہ سیدھا باغ کی طرف کھلتا تھا، جہاں سے باہر نکلنے کا ایک چھوٹا راستہ تھا۔ ایمان نے ایک گہری سانس لی، اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ، کچھ پیسے اور ضروری کاغذات ایک چھوٹے بیگ میں ڈالی اور چادر اچھی طرح اوڑھ لی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کوئی فلمی ہیروئن نہیں تھی جو آسانی سے دیوار پھاند جاتی، لیکن اس کی ضد اور اپنے کریئر کو بچانے کی لگن اس کے خوف پر بھاری پڑ چکی تھی۔ وہ بہت ہی آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ راہداری میں مکمل اندھیرا تھا اور صرف ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا۔ وہ دبے پاؤں سیڑھیوں سے نیچے اتری اور پچھلے دروازے کی طرف بڑھی جو کچن کے راستے باغ میں کھلتا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ دروازہ صرف اندر سے ہی بند تھا۔ اس نے نرمی سے کنڈی کھولی اور باہر باغ میں آ گئی۔ باغ کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی تو اسے ایک لمحے کے لیے سکون کا احساس ہوا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ وہ تیزی سے باغ کے آخری کونے کی طرف بڑھی، جہاں ایک چھوٹی سی لوہے کی کھڑکی نما دروازہ تھا جو حویلی کے ملازمین باہر جانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس نے جیسے اس دروازے کو کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پیچھے سے ایک جانی پہچانی بھاری اور سرد آواز آئی، اتنی رات گئی، کہاں جانے کا ارادہ ایمان؟ ایمان کا خون جیسے جسم میں جم گیا ہو۔ اس کے قدم وہیں رک گئے اور اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ سے مڑ کے دیکھا۔ باغ کے گھنے درختوں کے سائے سے نکل کے آلیار خان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ اس وقت سادہ کالے کرتے پاجامے میں تھا۔ اس کے ہاتھ اس کے پشت پر بندھے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے اس سے پہلے ہی معلوم ہو کہ ایمان یہ قدم اٹھانے والی ہے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ایمان کی زبان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن اس نے جلد ہی اپنی گھبراہٹ پہ قابو پایا اور اپنے بیگ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ سوال مجھے تم سے پوچھنا چاہیے۔ الیاس چند قدم چل کر اس کے بالکل قریب آیا۔ اس کے چہرے پہ غصہ نہیں تھا، بلکہ گہری سنجیدگی تھی جس نے ایمان کو مزید خوفزدہ کر دیا۔ رات کے اس پہر چوروں کی طرح پچھلے راستے سے نکلنا، کیا ایک شریف اور خوددار لڑکی کو یہ زیب دیتا ہے؟ میں چور نہیں ہوں، ایمان نے تڑپ کے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، لیکن وہ اب بھی مضبوط بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اپنی زندگی اور اپنی پڑھائی بچانے کے لیے جا رہی ہوں۔ آپ نے مجھے قید کیا ہے تو میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ مجھے جانے دیں، میں صبح کی پہلی بس پکڑ کے شہر چلی جاؤں گی اور کبھی اس حویلی میں واپس نہیں آؤں گی۔ آلیار نے گہری سانس لی اور اس کے بیگ کی طرف دیکھا۔ تم واقعی بہت نادان ہو ایمان۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ دنیا اتنی معصوم ہے کہ تم رات کے اندھیرے میں اکیلی نکلو گی اور خیریت سے شہر پہنچ جاؤ گی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ رحمان خان کے آدمی اس وقت حویلی کے گرد کس طرح چکر لگا رہے ہیں؟ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ آلیار خان کے خاندان کی ایک لڑکی اکیلی سڑک پر ہے تو وہ تمہاری پڑھائی تو دور، تمہاری زندگی کا فیصلہ سیکنڈوں میں کر دیں گے۔ یہ آپ کے خوف ہے خان صاحب، مجھے اپنے خدا پر یقین ہے، ایمان نے ضد سے کہا، اور جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھی، آلیار نے تیزی سے آگے بڑھ کے اس کا بازو کلائی سے پکڑ لیا۔ آلیار کی گرفت مضبوط تھی، لیکن اس میں کوئی وحشت نہیں تھی، صرف ایک سخت گرفت تھی جو ایمان کو ہلنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے، آپ کا کوئی حق نہیں ہے مجھ پر۔ ایمان نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ میرا حق ہے کیونکہ میں اس گھر کا بڑا ہوں اور تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے، چاہے تمہیں یہ بات کتنی ہی بری کیوں نہ لگے۔ آلیار نے اسے اپنی طرف کھینچا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اب چپ چاپ ذرا اندر چلو، اس سے پہلے کہ گارڈز کو پتہ چلے اور حویلی میں تمہاری اس حرکت کا تماشا بنے۔ میں نہیں جاؤں گی، میں آپ کی اس قید میں واپس نہیں جاؤں گی، ایمان نے روتے ہوئے کہا۔ اس کے آنسو اب اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔
اس کی ساری ہمت اس وقت جواب دے رہی تھی، لیکن اس کی انا اب بھی کھڑی تھی۔ آلیار نے کچھ دیر اس کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کی گرفت تھوڑی نرم ہوئی، لیکن اس نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں مجھ پر اور میری سیکیورٹی پر یقین نہیں ہے تو میں تمہیں خود کل یونیورسٹی لے کر جاؤں گا، لیکن آج رات تمہیں اندر جانا ہوگا اور صبح تک کا انتظار کرنا ہوگا۔ ایمان نے حیرت سے اپنے آنسو پہنچے اور آلیار کی طرف دیکھا، جیسے اس کے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ آپ خود مجھے یونیورسٹی لے کر جائیں گے؟ آلیار خان مذاق نہیں کرتا، اس نے سرد لہجے میں کہا اور ایمان کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ صبح 8 بجے گاڑی تیار ہوگی۔ اگر تم ایک منٹ بھی لیٹ ہوئی تو گاڑی یہیں کھڑی رہے گی اور تم اپنے کمرے سے باہر نہیں آ سکو گی۔ اب اندر چلو۔ ایمان نے بغیر کوئی اور ایک لفظ کہے اپنے بیگ کو سنبھالا اور تیزی سے پچھلے دروازے کے راستے حویلی کے اندر چلی گئی۔ آلیار وہیں کھڑا رہا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بڑبڑایا، ضدی لڑکی، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ میں یہ سب تمہاری حفاظت کے لیے کر رہا ہوں۔ اگلی صبح ٹھیک 7:45 ایمان نیچے ہال میں موجود تھی۔ اس نے اپنے کالج کا بہترین سوٹ پہنا تھا اور اس کا بیگ اس کے پاس تھا۔ اس کا دل اب بھی شکوک و شبہات کا شکار تھا کہ آلیار خان واقعی اپنی بات کا پکا ہے یا اسے اس کی کوئی نئی چال ہے۔ ٹھیک 8 بجے آلیار خان سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی روایتی لباس میں تھا، لیکن اس کے ساتھ 2 گارڈز بھی تھے جن کے ہاتھوں میں جدید اسلحہ تھا۔ آلیار نے ایمان کی طرف دیکھا اور بنا کچھ کہے باہر کھڑی کالی چمکتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ چلو، اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ خود کھولتے ہوئے ایمان سے کہا۔ ایمان نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن پھر وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آلیار خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی حویلی کے بڑے لوہے کے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ پورے راستے گاڑی میں مکمل خاموشی رہی۔ ایمان کھڑکی سے باہر بدلتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ آلیار کی نظریں بار بار فرنٹ مرر سے سڑک پر اور پیچھے بیٹھی ایمان پہ پڑ رہی تھی۔ سڑک پر گاڑی کی رفتار تیز تھی اور جیسے ہی وہ شہر کی حدود میں داخل ہوئے، ایمان کی جان میں جان آئی۔ جب گاڑی یونیورسٹی کے مین گیٹ کے سامنے رکی تو ایمان نے ایک گہری سانس لی اور گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی۔ ایمان، آلیار کی کڑکدار آواز نے اسے روکا۔ جی؟ ایمان نے مڑ کے دیکھا۔ تمہاری پریزنٹیشن کتنے بجے ختم ہوگی؟ اس نے پوچھا۔ 2 بجے تک فارغ ہو جاؤں گی، ایمان نے جواب دیا۔ ٹھیک 2 بجے میری گاڑی اسی جگہ کھڑی ہوگی۔ اگر تم 5 منٹ بھی لیٹ ہوئی تو یاد رکھنا کہ اگلی بار میں خود بھی تمہیں یہاں لانے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ اور ہاں، یونیورسٹی کے اندر ہی رہنا، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، آلیار نے تاکید کرتے ہوئے کہا۔ ایمان نے صرف سر ہلایا اور گاڑی سے اتر کر تیزی سے یونیورسٹی کے اندر چلی گئی۔ جیسے ہی وہ اپنی کلاس میں پہنچی، اس کی سہیلیوں نے اسے گھیر لیا۔ واہ ایمان، آج تو تم بڑی وی آئی پی گاڑی میں آئی ہو۔ اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پر کون تھا؟ کتنا ہینڈسم اور روبدار بندہ تھا، اس کی ایک دوست نے شرارت سے پوچھا۔ ایمان نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے نوٹس نکالتے ہوئے بولی، کوئی ہینڈسم نہیں ہے، وہ ایک ہٹلر ہے جو میری زندگی کو اپنی اشاروں پہ چلانا چاہتا ہے۔ بس دعا کرو کہ آج کا دن خیریت سے گزر جائے اور میں اپنی پریزنٹیشن اچھے سے دے سکوں۔ دوسری طرف آلیار خان گاڑی میں بیٹھا یونیورسٹی کے گیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے موبائل پر اپنی سیکیورٹی چیف کو کال ملائی۔ اسلم، یونیورسٹی کے باہر 2 گاڑیاں سادے لباس میں تعینات ہونی چاہیے اور مجھے ہر آدھے گھنٹے بعد کی رپورٹ چاہیے۔ ایمان کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ فون بند کر کے اس نے گاڑی آگے بڑھا دی، لیکن اس کے چہرے پر موجود تناؤ بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت کتنے بڑے خطرے سے کھیل رہا تھا، صرف اسی ضدی لڑکی کی پڑھائی اور اس کی خوشی کی خاطر، جس کا اعتراف وہ خود اپنی ذات سے بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک 2 بجے جب ایمان یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر آئی تو کالی گاڑی بالکل اسی جگہ موجود تھی۔ وہ چپ چاپ آ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی واپس حویلی کی طرف چل پڑی۔ ایمان کو لگا کہ شاید اب حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ حویلی پہنچتے ہی ایک نیا طوفان ان کا منتظر ہوگا۔ جب گاڑی حویلی کے احاطے میں داخل ہوئی تو وہاں کا منظر بدلا ہوا تھا۔ صحن میں چچا جان، دادا جی اور آلیار کے چھوٹے بھائی بہت ہی پریشان حال کھڑے تھے۔ جیسے ہی آلیار گاڑی سے اترا، چچا جان بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ آلیار، بہت بڑا غضب ہو گیا۔ چچا جان کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا چچا جان؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ آلیار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ رحمان خان کے بندوں نے ہماری جائیداد کے وہ کاغذات جو کورٹ میں جمع ہونے تھے وہ گاڑی روک کر چھین لیے ہیں، اور انہیں پیغام بھیجا ہے کہ اگر آلیار خان نے ہماری شرائط پر دستخط نہ کیے تو وہ حویلی پر حملہ کر دیں گے۔ آلیار، تم ایمان کو لے کر شہر گئے تھے، انہوں نے تمہاری گاڑی کا پیچھا بھی کیا تھا۔ چچا جان نے جیسے بم پھوڑا۔
आलियार ने यकदम मुड़ के ईमान की तरफ देखा, जिसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे अब अंदाजा हुआ कि आलियार रात को जिस खतरे की बात कर रहा था वो कोई बहाना नहीं, बल्कि एक तल्ख हकीकत थी। मैंने कहा था ना ईमान, कि ये दुनिया तुम्हारी जज्बाती बातों से नहीं चलती। आलियार ने इंतहाई सर्द और कारदार लहजे में ईमान से कहा, जिसने ईमान के दिल को झंझोड़ के रख दिया। मेरी एक लापरवाही की वजह से आज पूरा खानदान खतरे में आ गया। ईमान खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी एक जिद ने आलियार खान के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी थी। आलियार, अब क्या होगा? वो कागजात हमारे खानदान की बका के लिए कितने अहम थे, तुम अच्छे से जानती हो। अगर वो अदालत में पेश ना हुए तो हमारे खानदानी ज़मीनें सीधी रहमान खान के नाम हो जाएंगी। चचा जान ने परेशानी से अपने हाथ मलते हुए कहा। उनकी आवाज़ में मौजूद खौफ पूरे सहन में फैल रहा था, जहां हवेली के बाकी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता जमा हो चुकी थी। अलियार खान ने गहरा सांस लिया और अपने कोट के बटन खोलते हुए अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। उसकी नज़रें अब भी ईमान पर थीं, जो गाड़ी के दरवाजे के पास खड़ी साकित थी। उसका चेहरा पछतावे से बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था और वो अपने बैग की पट्टी को इतनी सख्ती से मरोड़ रही थी कि उसकी उंगलियां सुर्ख हो रही थी। चाचा जान, आप हौसला रखें और सब घर वालों को अंदर ले जाएं। सहन में खड़े होकर तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है, आलियार ने बहुत ही संजीदा और नपी तुली आवाज़ में कहा, जिसमें एक फितरी हुक्म था। उसने एक बार भी अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं होने दिया, लेकिन उसके लहजे की काट चाचा जान को खामोश कराने के लिए काफ़ी थी। लेकिन आलियार, चाचा जान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अलियार के हाथ के इशारे पर वो चुपचाप हवेली के अंदर बैठ गई। बाकी ख़वातीन भी सहमे कदमों से अंदर चली गई और अब सहन में सिर्फ आलियार और ईमान और दो गार्ड रह गई थी। आलियार आहिस्ता आहिस्ता चलता ईमान के करीब आया। उसके जूतों की आहट खामोशी से सहन में साफ सुनाई दे रही थी। ईमान ने डरते हुए अपनी नजरें उठाई और आलियार के चेहरे को देखा, जहां गुस्से की बजाय एक गहरी पुरस्रार खामोशी थी, जो किसी भी तूफान से खतरनाक लग रही थी। आप खुश हो तुम? आलियार बहुत ही धीमे लहजे में पूछा, लेकिन उसके अल्फाज ईमान के दिल पर तीर की तरह लगे। तुम्हें अपनी प्रेजेंटेशन देनी थी, तुम्हें अपनी अना की तसल्ली चाहिए थी, वो तुम्हें मिल गई। लेकिन इस एक प्रेजेंटेशन की कीमत क्या चुकानी पड़ रही है, उसका अंदाज़ा है तुम्हें? मुझे मुझे नहीं मालूम था कि हालात सच में इतने ख़राब हैं। ईमान की आवाज़ कांप रही थी और उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर उसके गाल पर बह गया। मुझे लगा आप सिर्फ मुझे डराने के लिए, घर के बंद दरवाजे रखने के लिए बाहर के हालात का बहाना बना रहे हैं। मैं सच में ऐसे नहीं चाहती थी खान साहब। मसला यही है ईमान, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। अलियार ने रुख मोड़ा और हवेली के बरामदे की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि जो बंदा इस हवेली का सरपरस्त है वो सिर्फ अपनी धौंस जमाने के लिए फैसला करता है। अब अपने कमरे में जाओ और दुआ करो कि मैं इस मसले का कोई हल निकाल सकूं, वरना रहमान खान अगला कदम इस हवेली की तरफ उठाएगा। ईमान वहीं खड़ी रोती रही, जबकि आलियार तेज कदमों से अपनी स्टडी रूम की तरफ चला गया। ईमान को जिंदगी में पहली बार अपनी ज़ात से इतनी शदीद नफरत महसूस हो रही थी। वो रोती हुई अपने कमरे में भागी और दरवाज़ा बंद करके बेड पे गिर गई। उसे अपनी सहेलियों की बातें याद आ रही थी, जो आलियार को रोबदार कह रही थी, और उसे अपना वो रवैया याद आ रहा था जहाँ उसने आलियार को जाबिर और हिटलर कहा था। आज उसे समझ आया था कि उस शख्स के कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी और वो किस तरह खामोशी से इन सब की हिफाजत कर रहा था। स्टडी रूम में जाते ही आलियार ने अपने सिक्योरिटी चीफ असलम को तलब किया। असलम चंद ही मिनटों में कमरे में हाजिर हुआ। उसका सर शर्मिंदगी से झुका हुआ था, क्योंकि उसकी टीम से इतनी बड़ी चूक हुई थी। असलम, मुझे ये जानना है कि रहमान खान के बंदों को ये कैसे पता चला कि कोर्ट के कागजात किस गाड़ी में जा रहे थे, और उन्होंने उसी वक्त हमला क्यों किया जब मैं हवेली में मौजूद नहीं था? आलियार ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बहुत ही ठंडे मिजाज से पूछा, लेकिन उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। खान साहब, मुझे माफ़ कर दे, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, लेकिन सच बात यह है कि हमारे खानदान के अंदर से ही कोई बंदा मुखबरी कर रहा है। असलम ने डरते हुए इंकशाफ किया। अदालत के कागजात ले जाने का वक्त और रूट सिर्फ घर के खास लोगों को ही मालूम था। रहमान खान को बिल्कुल सही वक्त पर इतला दी गई थी। आलियार के हाथ की उंगलियां मेज पर थपथपाने लगी। ये उसकी आदत थी जब वो किसी गहरी सोच में होता था। घर का कोई बंदा, उसने दोहराया। ठीक है, तुम जाओ और इस मकबर का पता लगाओ, और हाँ, रहमान खान के डेरे पर जो बंदे हैं उनसे कहो कि मुझे रहमान खान की हर मिनट की हरकत की रिपोर्ट चाहिए। हम खामोश नहीं बैठेंगे। असलम के जाने के बाद आलियार ने अपने सर को कुर्सी की पुश्त पर टिका दिया और आंखें बंद कर ली। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, लेकिन बार बार उसके जहन में ईमान का वो रोता हुआ पछतावे से भरा हुआ चेहरा आ रहा था।
وہ چاہتا تو ایمان پر شدید غصہ کر سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ایمان ابھی نادان ہے اور اس نے جو کچھ بھی کیا اپنے کریئر کے لیے کیا۔ شام کے وقت حویلی کا ماحول اور بھی زیادہ سنجیدہ ہو گیا۔ دادا جی نے آلیار کو اپنے کمرے میں بلایا۔ جب آلیار وہاں پہنچا تو دادا جی بیڈ پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے آلیار کو اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آلیار، بیٹا مجھے اپنے چچا سے پتہ چلا ہے، دادا جی نے اپنی کمزور لیکن باوقار آواز میں کہا۔ رحمان خان اب حد سے آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم ایمان کی وجہ سے شہر گئے تھے اور اسی لیے اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ اب تمہارے کیا ارادے ہیں؟ دادا جی، میں رحمان خان کو اس کے اوقات یاد دلا کے رہوں گا، آلیار نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ کاغذات ہمارے پاس واپس آئیں گے اور رحمان خان کو اپنی اس حرکت کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ آپ بس اپنی صحت کا خیال رکھیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ دادا جی نے آلیار کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بولے، مجھے تم پہ پورا یقین ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا آلیار، رحمان خان بہت ہی کمین طبع انسان ہے۔ وہ جائیداد کے ساتھ ساتھ ہماری خاندانی غیرت پر بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ایمان اب اس کی نظروں میں آ چکی ہے کیونکہ وہ تمہاری کمزوری بن سکتی ہے۔ اس بچی کا خیال رکھنا۔ میری کمزوری؟ آلیار نے دل میں سوچا، لیکن اس نے دادا جی کے سامنے کوئی اظہار نہیں کیا۔ وہ دادا جی کے کمرے سے نکل کر واپس راہداری میں آ رہا تھا کہ اس کی نظر ایمان کے کمرے کے باہر کھڑی چچی پہ پڑی، جو ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے پریشان کھڑی تھی۔ کیا ہوا چچی جان؟ آلیار نے قریب آ کر پوچھا۔ آلیار بیٹا، ایمان نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا، کمرہ اندر سے بند کیا ہوا ہے اور صرف اس کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے بہت آوازیں دی لیکن وہ دروازہ نہیں کھول رہی۔ مجھے بہت ہی ڈر لگ رہا ہے، وہ بچی خود کو کچھ کر نہ لے، چچی نے روحانسی ہو کر کہا۔ آلیار نے چچی کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے لی اور کہا، آپ نیچے جائیں چچی جان، میں بات کرتا ہوں اس سے۔ چچی نے امید بھری نظروں سے آلیار کو دیکھا اور نیچے چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حویلی میں اگر کوئی ایمان کو سنبھال سکتا ہے یا اسے بات منوا سکتا ہے تو وہ صرف آلیار ہی ہے۔ آلیار نے ایمان کے کمرے کے دروازے پر مدبوستی سے دستک دی۔ ایمان، دروازہ کھولو، اس نے بلند اور کڑکدار آواز میں کہا۔ کمرے کے اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، صرف سسکیاں لینے کی ہلکی سی آواز آئی۔ ایمان، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، دروازہ کھولو ورنہ مجھے اچھے سے معلوم ہے کہ دروازہ کس طرح کھولا جاتا ہے۔ آلیار کے لہجے میں اب کی بار سخت حکم تھا۔ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ ایمان نے آہستہ سے دروازہ کھولا، لیکن وہ آلیار کے سامنے آنے کے بجائے فوراً رخ موڑ کے بیڈ کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی اور چہرہ بالکل مرجھایا ہوا تھا، جیسے وہ کئی دنوں سے بیمار ہو۔ آلیار کمرے کے اندر داخل ہوا اور دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ اس نے کھانے کی ٹرے کو سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور چند قدم چل کر ایمان کے قریب آیا۔ اس نے ایمان کی اس حالت کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی نرمی ابھری، لیکن اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو سختی رکھا۔ کب تک یہ بچوں والی حرکتیں کرتی رہو گی؟ آلیار نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے اپنی ضد پوری کرنے کے لیے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی اور اب خود کو کمرے میں بند کر کے رو رہی ہو۔ کیا رونے سے وہ کاغذات واپس آ جائیں گے؟ میں نے کہا نا کہ مجھے معاف کر دیں، ایمان نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے دوپٹے کے کونے کو انگلیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ آپ جو بھی سزا دینا چاہتے ہیں مجھے دیں، لیکن پلیز مجھے تانے مت دیں، میں پہلے ہی خود کو مجرم سمجھ رہی ہوں۔ اگر میری وجہ سے حویلی پہ کوئی آنچ آئی تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ آلیار نے گہری سانس لی اور کھڑا ہو کر ایمان کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے بہت ہی دھیمے لیکن کاردار لہجے میں کہا، ایمان، میں تمہیں سزا دینے یا تانے دینے نہیں آیا، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ آلیار خان کے ہوتے ہوئے اس حویلی پر یا اس کے کسی فرد پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ رحمان خان نے جو چال چلی ہے اس کا جواب میں اسے بہت جلد دوں گا، لیکن مجھے اب تم سے ایک وعدہ چاہیے۔ ایمان نے اپنی نم آنکھوں سے آلیار کی طرف دیکھا۔ کیسا وعدہ؟ یہ وعدہ کہ آج کے بعد تم کبھی میری اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گی اور نہ ہی اپنی جان کو کسی خطرے میں ڈالو گی۔ تمہاری یہ پڑھائی، تمہارا یہ کریئر، یہ سب تبھی ممکن ہے جب تم محفوظ ہوگی۔ کیا تم یہ وعدہ کرتی ہو؟ آلیار نے سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ایمان نے چند لمحے آلیار کے چہرے کی سختی کو دیکھا اور مخلص تاثرات کو دیکھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس سخت اور مغرور چہرے کے پیچھے ایک ایسا انسان چھپا ہے جو سچ مچ اس کی پرواہ کرتا ہے۔ اس نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، میں وعدہ کرتی ہوں، میں اب کبھی آپ کی بات کی نافرمانی نہیں کروں گی۔ اچھا، اب یہ کھانا کھاؤ۔ آلیار نے ٹرے کی طرف اشارہ کیا اور جانے کے لیے مڑا۔ مجھے کمزور اور روتی ہوئی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ مجھے وہ ایمان پسند ہے جو اپنے حق کے لیے کھڑی ہونا جانتی ہے، لیکن عقل کے ساتھ۔ آلیار یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اس کا آخری جملہ ایمان کے دل میں کہیں گہرا اتر گیا۔ اس کا روتا ہوا دل اب آہستہ آہستہ پرسکون ہو رہا تھا اور اس کے دل میں آلیار خان کے لیے جو نفرت اور غصہ تھا
وہ اب ایک گہری عزت اور نامعلوم کشش میں بدل رہا تھا۔ اس نے چمچ اٹھایا اور پہلی بار دوپہر کے بعد کھانا کھانے لگی۔ اگلی 2 راتیں حویلی میں بہت ہی پرسکون گزری، لیکن یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ الیار خان دن رات اپنے گارڈز اور اسلم کے ساتھ میٹنگز کر رہا تھا۔ تیسری رات جب پورا خاندان سو رہا تھا، حویلی کے باہر اچانک گاڑیوں کے رکنے کی اور گولیوں کے چلنے کی تڑتڑاہٹ سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ کیا ہوا؟ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ چچی اپنے کمرے سے چیختی ہوئی باہر نکلی۔ حویلی کے تمام خواتین ہال میں جمع ہو گئی، سب کے چہرے پر شدید خوف تھا۔ ایمان بھی اپنے کمرے سے بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ اس نے دیکھا کہ الیار خان پہلے ہی ہال میں موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جدید پستول تھا اور اس کا چہرہ بالکل پرسکون لیکن انتہائی خوفناک لگ رہا تھا۔ کوئی بھی خاتون ہال سے باہر نہیں جائے گی۔ اسلم، تم اپنے بندوں کے ساتھ اوپی گیٹ کو سنبھالو، میں فرنٹ گیٹ دیکھتا ہوں۔ الیار نے گرفتار آواز میں حکم دیا اور گارڈ کے ساتھ باہر کی طرف بڑھا۔ خان صاحب پلیز اپنا خیال رکھیے گا۔ ایمان کی زبان سے اچانک یہ الفاظ نکلے۔ الیار ایک لمحے کے لیے مڑ کر ایمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تحفظ کا احساس ابھرا۔ اس نے صرف سر ہلایا اور باہر اندھیرے میں نکل گیا۔ باہر گولیوں کا تبادلہ شدید ہو چکا تھا۔ رحمان خان کے بندوں نے حویلی کے مرکزی گیٹ پر حملہ کر دیا تھا تاکہ الیار پر دباؤ ڈال کر کاغذات پہ دستخط کروائے جا سکے۔ ایمان ہال کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی بھی بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ صرف اور صرف الیار خان کے سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی شدید فائرنگ کے بعد باہر خاموشی چھا گئی۔ ہال میں موجود تمام خواتین سانس روکے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور الیار خان اندر داخل ہوا۔ اس کے سفید کرتے پر خون کے کچھ دھبے تھے اور اس کا دایاں بازو زخمی تھا جہاں سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے پیچھے اسلم تھا جس کے ہاتھ میں وہی کورٹ کے کاغذات کا بیگ تھا جو رحمان خان نے چھینا تھا۔ الیار، ایمان اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور سب گھر والوں کے سامنے بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اس نے الیار کے زخمی بازو کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کو گولی لگی ہے، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ الیار نے اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر ایمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود پگھلتا ہوا سخت مزاج اب بالکل واضح تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے کہا تھا نا ایمان کہ الیار خان اپنے خاندان پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتا۔ رحمان خان کے بندے بھاگ چکے ہیں اور تمہارے وہ کاغذات اب ہمارے پاس واپس آ گئے ہیں۔ اب تمہاری پڑھائی میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ ایمان نے روتے ہوئے الیار کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ یہ پتھر دل انسان جتنا باہر سے سخت ہے، اندر سے اس کے لیے اتنی ہی گہری اور مخلص چھاؤ رکھتا ہے۔ ان دونوں کے دلوں کے درمیان موجود نفرت کی دیوار پوری طرح گھر چکی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو فون کرو اسلم، اور دادا جی کو بتاؤ کہ باہر سب قابو میں ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ الیار نے اپنے ملازم کو حکم دیا، لیکن اس کا لہجہ اب بہت ہی دھیما ہو چکا تھا، جیسے اندرونی تھکن اب اس پہ غالب آ رہی ہو۔ چچی اور عالیہ بھی روتی ہوئی آگے بڑھی اور الیار کے گرد جمع ہوگی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے الیار بیٹا، تم نے تو ہماری جان نکال دی تھی۔ یہ خون دیکھو کتنا خون بہہ رہا ہے، چچی نے تڑپ کے کہا اور ماں سے سکینہ کو پٹیاں اور گرم پانی لانے کے لیے آواز دینے لگی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں چچی جان، آپ لوگ پریشان مت ہوں، یہ صرف ایک معمولی خراش ہے۔ الیار نے انہیں تسلی دی، لیکن جب اس نے قدم آگے بڑھانا چاہا تو اس کا سر ہلکا سا چکرایا۔ ایمان نے بنا کچھ سوچے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور الیار کے دوسرے بازو کو سہارا دیا۔ الیار نے چونک کر ایمان کی طرف دیکھا۔ ایمان کی چھوٹی سی ہتھیلی کی گرمش اس کے مضبوط کندھے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایمان کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ خاموشی سے اس کے سرہانے کو قبول کر لیا۔ یہ حویلی کی تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی لڑکی سب کے سامنے الیار خان کا ہاتھ تھامے اسے کمرے کی طرف لے جا رہی تھی، اور چچی نے بھی اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آج اگر الیار سلامت کھڑا ہے تو اس کے پیچھے ایمان کی دعائیں بھی شامل تھیں۔ جب الیار کو اس کے کمرے کے صوفے پر بٹھایا گیا تو ڈاکٹر بھی حویلی پہنچ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے زخم کا معائنہ کیا اور پٹی کرتے ہوئے کہا، خان صاحب، گولی صرف گوشت کو چھوتی ہوئی گزری ہے، ہڈی محفوظ ہے، لیکن آپ کو چند دن مکمل آرام کرنا ہوگا اور اس بازو پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا۔ الیار نے صرف سر ہلایا۔ جب ڈاکٹر اور باقی سب گھر والے دادا جی کو صورتحال بتانے کے لیے کمرے سے باہر نکلے تو ایمان وہی کمرے کے کونے میں کھڑی رہی۔ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہی تھی اور وہ بار بار الیار کے سفید قمیض پر لگے خون کے دھبوں کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ الیار نے پٹی باندھے بازو کو احتیاط سے سیدھا کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں اب وہ پرانی سختی بالکل نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی نرمی آ چکی تھی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، رحمان خان کے بندے گرفتار ہو چکے ہیں اور تمہاری عدالت کے کاغذات اب اسلم کی تحویل میں محفوظ ہیں۔
کل صبح وہ خود عدالت میں جمع کروا دے گا۔ اب تمہاری یونیورسٹی جانے میں کوئی دیوار نہیں ہے۔ ایمان آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آلیار کے بالکل قریب آئی اور صوفے کے پاس رک گئی۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہو گئی۔ آپ کو اس وقت بھی میری پڑھائی اور کاغذات کی پڑی ہے خان صاحب۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہ کر پاتی۔ مجھے اس پڑھائی یا کریئر کا کیا کرنا تھا جو آپ کی زندگی کی قیمت پر ملتا؟ میں سچ میں بہت ہی خود غرض تھی۔ میں نے کبھی آپ کی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا۔ آلیار نے گہری سانس لی اور اپنی آنکھوں سے ایمان کو روتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھایا اور بہت ہی نرمی سے ایمان کے گال پہ موجود آنسوؤں کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ اس کے اس لمحے سے ایمان کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ ایمان، آلیار نے بہت ہی دھیمے اور سنجیدے لہجے میں کہا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے روتی ہوئی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ تم خود غرض نہیں ہو، تم صرف اپنی زندگی جینا چاہتی ہو اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میرا طریقہ کار سخت تھا کیونکہ میرے کاندھوں پر اس پورے خاندان کا بوجھ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے تمہاری خوشیوں کا احساس نہیں تھا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا صرف اس لیے کیا کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ایمان نے حیرت سے اپنی نظریں اٹھائی اور آلیار کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں کوئی غرور یا پتھر دلی نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف ایک سچی محبت اور تحفظ کا احساس پگھل رہا تھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ شخص جسے وہ اب تک ہٹلر سمجھتی تھی، وہ اس کے دل کے کتنے قریب ہو چکا ہے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ایمان نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آلیار خان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا جو اس کے چہرے پر بہت ہی کم دکھائی دیتی تھی۔ اب جاؤ اور آرام کرو، کل سے تمہیں دوبارہ یونیورسٹی جانا ہے، لیکن اب کوئی چوری چھپی نہیں بلکہ پورے وقار کے ساتھ۔ آلیار خان کی گاڑی میں ایمان نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکائی اور ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی، لیکن اس کا دل اب حویلی کی قید میں نہیں تھا، بلکہ وہ آلیار خان کی محبت کی قید میں ہمیشہ کے لیے گرفتار ہو چکا تھا۔ اگلے چند ہفتے حویلی میں بہت ہی تیزی سے اور خوشگوار ریت کی طرح گزرے۔ رحمان خان کو عدالت سے سخت سزا ہو چکی تھی اور ان کی خاندانی زمینوں کا تنازع ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ حویلی کا ماحول اب پہلے جیسا گھٹن زدہ نہیں تھا کیونکہ آلیار نے دادا جی کے مشورات سے گھر کے قوانین میں نرمی کر دی تھی۔ عالیہ اور ایمان اب روزانہ یونیورسٹی جاتی تھیں اور ان کی سیکیورٹی کا اب ایسا انتظام تھا جن کی آزادی میں خلل نہیں ڈالتا تھا۔ ایک شام جب ایمان اپنی فائنل سیمسٹر کی پڑھائی مکمل کر کے نیچے آئی تو اس نے دیکھا کہ حویلی کا مرکزی ہال روشنیوں سے چمک رہا تھا اور پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دادا دی، چچیاں اور عالیہ سب نئے اور خوبصورت لباس پہنے ہال میں بیٹھے مسکرا رہی تھی۔ امی، یہ سب کیا ہے؟ آج کوئی فنکشن ہے کیا؟ ایمان نے حیرت سے اپنی چچی سے پوچھا۔ چچی نے آگے بڑھ کے ایمان کو گلے سے لگایا اور اس کے سر پہ بوسہ دیتی ہوئی بولی، ہاں میری جان، آج ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے۔ دادا جی نے اور سب نے مل کر یہ طے کیا ہے کہ اب اس حویلی کو ایک نئی رونق کی ضرورت ہے اور وہ رونق تم ہو۔ آلیار نے دادا جی سے تمہارا ہاتھ مانگا ہے اور دادا جی نے اپنی مرضی دے دی ہے، اب بس تمہاری ہاں کا انتظار ہے۔ ایمان کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے مڑ کے ہال کے دوسرے کونے کی طرف دیکھا جہاں آلیار خان سفید کلف لگے کرتے اور کاندھوں پر روایتی سال سجائے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح باروب تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اس وقت صرف اور صرف ایمان کے لیے ایک مان اور محبت جھلک رہی تھی۔ عالیہ نے شرارت سے ایمان کا ہاتھ کھینچا۔ کیا ہوا ایمان بھابھی؟ اب آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ تو کہتی تھی کہ بھائی جان ایک ہٹلر ہے، اب کیا اس ہٹلر کی حویلی پر راج کرنے کا ارادہ بدل گیا؟ پورے ہال میں ایک زوردار قہقہ گونج اٹھا جس میں چچی اور دادا جی بھی شامل تھے۔ ایمان کا چہرہ شرم سے بالکل سرخ ہو گیا اور اس نے اپنی نظریں زمین پر ٹکا دی۔ آلیار آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ سب گھر والے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ایمان، آلیار نے سب کے سامنے بہت ہی دھیمی اور پروقار آواز میں کہا، میں جانتا ہوں کہ میں ایک پتھر دل انسان رہا ہوں، لیکن تم نے اس پتھر میں بھی محبت کا احساس جگا دیا۔ کیا تم اس آلیار خان کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم اس حویلی کی ملکہ بننا قبول کرو گی؟ ایمان نے اپنی نظریں اٹھائی اور آلیار کی مخلص آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کا پورا مستقبل چمک رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، اپنے چہرے پر دنیا کی سب سے خوبصورت مسکراہٹ سجائی اور دھیمی لیکن صاف آواز میں بولی، جی مجھے قبول ہے، میں اس پتھر دل انسان کی چھاؤں میں عمر بھر رہنے کے لیے تیار ہوں۔ پورے ہال میں مبارکباد کی آوازیں گونج اٹھی اور دادا جی نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھا کر ان دونوں کو ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔ حویلی کے پرانے اور گھٹن زدہ قوانین اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے تھے اور ان کی جگہ محبت، عزت اور ایک دوسرے کے مان نے لے لی تھی۔ ایمان جو کبھی اس حویلی کو قید خانہ سمجھتی تھی، آج اسی حویلی کے سب سے بڑے خان کے دل پر راج کر رہی تھی۔
اور علیار خان کی وہ سخت چھاؤں اب ایمان کی زندگی کا سب سے بڑا تحفظ بن چکی تھی۔